اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں سکھا رہی ہوں روح کے پھلوں کے بارے میں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ آج میں سکھاؤں گی مہربانی اور نیکی کے بارے میں۔ مہربانی اور نیکی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں تو مجھے ایک سے ہی لگتے ہیں۔ دیکھیں، مہربانی کا زیادہ تعلق اس رویے سے ہے جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اور نیکی کا تعلق ان کاموں سے ہے جو ہم اپنے اس مہربانی کے رویے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ شاید آپ پیدائشی طور پر ایک بہت اچھے شخص ہیں، بڑی حلیم اور میٹھی شخصیت رکھتے ہیں، اور لوگوں سے مہربانی سے پیش آنا آپ کے لیے فطری بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ اس طرح کے نہیں ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ وہ سب جو بدلنا چاہے، ہم انہیں بدل سکتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں بدلتی کیونکہ میں بدلنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میں اس لیے بدل سکتی ہوں کیونکہ خدا نے اس بات کے لیے مجھے میری اس اندرونی انسانیت میں تیار کیا جو مجھے نئی پیدائش پر ملی، اور ان پھلوں کا بیج میرے اندر ہے۔ اب اگر آپ کے پاس بیج ہے تو آپ اچھی فصل لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو انہیں بونا ہوگا، پانی دینا ہوگا، جڑی بوٹیوں کو نکالنا ہوگا اور ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ جب بھی آپ کو موقع ملے کہ روح کے ان پھلوں میں سے ایک میں چلیں اور آپ ایسا کریں تو آپ اس حصے میں مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اگلی دفعہ اسے کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ان تمام برسوں میں جب میں خدا کے ساتھ چل رہی تھی، اتنا ڈرامائی انداز میں تبدیل کیا ہے کہ دیانتداری سے کہوں گی میں وہ نہیں رہی جو میں تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت اس تجربے سے واقف ہیں۔ آپ میں سے کتنے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو تبدیل کیا ہے؟ لہٰذا آپ میں سے کتنے پہلے سے زیادہ اچھے ہیں؟ آمین۔ آپ میں سے کتنے اب دوسروں کے لیے کچھ کرنا پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ ہم کیسے تھے؟ جیسے ایک لمحے کے لیے یاد کریں کہ ہم کیسے تھے۔ آپ دیانتداری سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ واقعی دوسروں کے لیے کچھ کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ انتہائی حیرت انگیز۔ غلطیوں 5:22۔ مگر روح کا پھل جو اس کی حضوری سے حاصل ہوتے ہیں: محبت، خوشی، شادمانی، اطمینان، تحمل، دھیما مزاج، برداشت۔ اس کا مطلب کہ آپ بہت سی باتیں سہ سکتے ہیں: مہربانی، نیکی، احسان، ایمانداری، حلم، جو فروتنی اور حلیمی ہے، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، یعنی کوئی الزام نہیں ہے۔ خود ابلیس کو بھی آپ میں کوئی عیب ڈھونڈنے میں مشکل پیش آئے گی اگر آپ مستقل مزاجی سے اسی طرح چلتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم جس پر دھیان کرتے ہیں وہی بڑھتا ہے، پختہ ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں نشو و نما پاتا ہے۔ اگر آپ کچھ حاصل کرنے پر دھیان دیتے ہیں تو جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے راستے بھی ڈھونڈیں گے، اور اس سے آپ اور بھی زیادہ خود غرض ہوتے جائیں گے، چاہے آپ اس پر مسیحی ہونے کا لیبل لگا دیں۔ لیکن اگر آپ روح کے پھلوں پر دھیان کریں اور خدا کی فرمانبرداری کریں اور جہاں بھی جائیں برکت کا سبب ہوں، تو پھر یہی آپ کی زندگی میں بڑھے گا اور نشو و نما پائے گا۔ میں نے پہلے ایک پروگرام میں پوچھا تھا، آپ اپنی زندگی میں کتنا وقت محبت اور روح کے پھلوں کے بارے میں پڑھنے میں صرف کرتے ہیں؟ آپ نے روح کے پھلوں پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ آپ نے روح کے پھلوں پر کتنی بائبل اسٹڈی کی ہیں؟ آپ نے روح کے پھلوں کے بارے میں کتنی CD یا DVD دیکھی ہیں؟ سچ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنی لائبریری پر نظر ڈال کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اہم ہے۔ آپ نے محبت پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ کتنی دفعہ آپ محبت کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے پہلا کرنتھیوں 13 باب پر دھیان کیا ہے؟ کیا ان تمام لفظوں کی تعریف ڈھونڈی ہے؟ تحمل کیا ہے؟ مہربانی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ ایمانداری کیا ہے؟ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ جو خدا کے نزدیک اہم ہے اس کا مطالعہ کریں۔ پہلا تسلنیکیوں 5واں باب۔ ایک اور بات، جتنا زیادہ آپ اس طرح چلیں گے آپ اتنے ہی خوش ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شاید دوسروں کے لیے ہے اور آپ کو اس سے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جتنا زیادہ ہم اس طرح چلیں گے
تو پہلے تو ہم خدا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلائیں گے، جو میرے لیے اہم ہے۔ میں خدا کو خوش کرنا چاہتی ہوں اور آپ بھی۔ میرا خیال ہے اس کے پاس بہت سے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر وہ اداس ہوتا ہے، اور میں ان میں سے ایک بننا چاہتی ہوں جو اسے خوش کرے۔ اس طرح آپ خدا کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ لہٰذا جتنا زیادہ آپ اس طرح کے کام کریں گے اتنے ہی خوش ہوں گے۔ پاک روح کے پھلوں میں زیادہ چل کر آپ اپنی شادمانی بڑھا سکتے ہیں۔ ہم یہاں تقریباً 4 آیات دیکھیں گے۔ پہلا تھسلنیکیوں 5 باب۔ پولس یہاں کلیسیا کو عام ہدایات دے رہا ہے، اور مجھے یہ بات دلچسپ لگی کہ اس کی گفتگو اس طرح کی چیزوں کی ہدایت سے بھری پڑی ہے۔ 8ویں آیت، مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بکتر لگا کر اور نجات کی امید کا خوت پہن کر ہوشیار رہیں۔ اب میں پہلے آپ سے تھوڑا سا اس پہننے والی بات کے بارے میں کچھ کہوں گی۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ کس طرح بائبل بہت سی جگہوں پر چیزوں کو پہننے یا اتارنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ بہت سال پہلے مجھے تواتر سے ایک خواب آتا تھا جو مجھے تنگ کرتا تھا۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنی کسی کانفرنس میں جا رہی ہوں، لیکن میں اپنے سونے کے کپڑوں میں ہوں، اور میں اپنے ٹرک کا انتظار کر رہی ہوں کہ میرے کپڑے لائے۔ وہ نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، اور پرستش بھی ختم ہو گئی، اور اب وقت ہے کہ میں سامنے آؤں، اور میں شرمندہ ہوں کیونکہ مجھے لوگوں کے سامنے اپنے سونے کے کپڑوں میں جانا پڑ رہا ہے، اور میں اس خواب کو بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور بہت برسوں کے بعد خدا نے مجھے محبت کو پہننے کے بارے میں، راست بازی کو پہننے، صلح کی خوشخبری کے جوتے پہننے، اور رحم کو پہننے اور شفقت کو پہننے کے بارے میں تعلیم دینا شروع کی۔ اس نے مجھے سکھانا شروع کیا کہ میں اپنی روح میں مناسب طور پر ملبوس نہیں تھی۔ لہٰذا جب آپ روحانی طور پر کسی چیز کو پہنتے ہیں تو ذہنی طور پر آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب تک آپ کسی کے بارے میں سوچیں گے نہیں، آپ اس پر مہربان اور رحمدل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا، اس بارے میں سوچیں کہ جب دن ختم ہوگا تو آپ کیا کریں گے۔ کیا آپ پہلے ہی طے کر چکے ہیں؟ آج آپ کسی کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ کیا آج صبح کے لیے آپ نے کچھ سوچ رکھا ہے؟ دیکھیں، میں نے سوچا ہے، اور میں اس لیے آپ کو نہیں بتا رہی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک عظیم انسان ہوں۔ ہاں جوائس، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنی زندگی کے بہت برس میں بے حد تکلیف میں رہی، اور آخر میں نے جان لیا کہ کس طرح خوش رہوں، اور میں اسی طرح جیوں گی۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ خدا کو خوش کریں گے اتنی ہی آپ خوش ہوں گے، کیونکہ اس کا روح آپ میں رہتا ہے۔ اگر پاک روح رنجیدہ ہے تو آپ رنجیدہ ہیں، اور اگر وہ مسکرا رہا ہے تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ کسی کے لیے برکت بننے کی منصوبہ بندی کریں۔ وقت سے پہلے منصوبہ بنائیں تاکہ جب کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ فوری معاف کر سکیں۔ وقت سے پہلے منصوبہ بندی کریں تاکہ جلدی معاف کریں۔ وقت سے پہلے منصوبہ بنائیں کہ لوگوں کی تعریف کرنے یا حوصلہ افزائی کے لیے چیزیں دیں گے۔ صبح اٹھیں اور سوچیں کہ خداوند، میرا آج کا یہ منصوبہ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں، مجھے نہیں معلوم میں کتنے لوگوں سے ملوں، شاید 15 یا 20 یا 25، لیکن ہر شخص جس سے میں ملوں ان سے کچھ ایسا کہوں کہ وہ مجھ سے ملنے سے پہلے وہ جیسا محسوس کر رہے تھے اس سے بہتر محسوس کریں۔ آپ میں سے کتنے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جتنا اپنے ذہن کو اپنی ذات سے ہٹائیں گے اتنے ہی آزاد ہوتے جائیں گے۔ خدا نے جس بڑی چیز سے مجھے آزاد کیا وہ میں خود تھی۔ میرا مطلب ہے کہ میری زندگی صرف میں تھی، میں خود سے تنگ آ چکی تھی۔ کیا کوئی یہاں ہے جو خود سے تنگ ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے سے باہر نکل سکے؟ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو جانتے بوجھتے کسی مقصد کے تحت کرنا ہوگا، اور میں نے کچھ خود بھی مقصد کے تحت چیزوں کا منصوبہ بنایا جو میں جانتی تھی کہ آج گھر جا کر مجھے کچھ لوگوں کے لیے کرنی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ جتنا زیادہ آپ اپنے ذہن کو خود پر سے ہٹائیں گے اتنا ہی آپ آزاد اور خوش ہوں گے۔ لہٰذا میں آپ سے دوبارہ کہوں گی، اور میں یہاں یہ نہیں چاہ رہی کہ آپ اونچی آواز میں مجھے جواب دیں، میں تو صرف چاہ رہی ہوں کہ آپ ایک فہرست بنائیں کہ آخری وقت کب آپ نے بیٹھ کر حقیقت میں مہربانی کرنے کا منصوبہ بنایا یا نیکی کا منصوبہ بنایا۔ ہمیں ان چیزوں کا منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے۔ محبت پہننے کا طریقہ، اپنا ذہن اس بات پر لگانا ہے کہ محبت میں چلیں۔ نیکی پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اس پر لگائیں کہ کس سے نیکی کریں۔ مہربانی کو پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے فیصلہ کریں کہ آج سے وہ لوگ جو شاید چیزوں کو اس طرح نہیں کرتے جس طرح میں چاہتی ہوں، میں ان پر دباؤ نہیں ڈالوں گی، میں کہوں گی کوئی مسئلہ نہیں،
دنیا میں لوگوں پر پہلے ہی بہت دباؤ ہے، ہمیں اسے بڑھانا نہیں ہے۔ ابلیس لوگوں کو خوب دباتا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں۔ آمین۔ آپ کو بھی خوش ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ میں پیغام تبدیل نہیں کرنے لگی۔ محبت کو پہن لو۔ 13ویں آیت، اور اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے انہیں مانو، انہیں پہچانو کہ وہ کون ہے، کیونکہ ان کی تعریف اور عزت کرو۔ میں نے غلط آیت پڑھ دی۔ 13ویں آیت، اور ان کے کام کے سبب سے محبت، ذہانت اور شفقت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ ان دو آیات میں وہ پہلے ہی محبت کی بات کر رہا ہے اور اب وہ میل ملاپ کی بات کرتا ہے۔ 14ویں آیت، اور اے بھائیو ہم تمہیں نصیحت، خبردار کرتے اور سنجیدگی سے تاکید کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں جو اپنی راہ سے ہٹے ہیں، برگشتہ، بے ترتیب اور غیر منظم کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، ان کی مدد کرو اور کمزور روحوں کو سہارا دو۔ سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ، مزاج کو قابو میں رکھو۔ 15ویں آیت، خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب سے۔ بالکل پہلا تھسلنیکیوں 5واں باب۔ سادہ سی ہدایات ہیں، جیسے پولوس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہا ہے، دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم بہترین زندگی جیو۔ دیکھو کلیسیا، یسوع نے تمہاری خاطر جان دی تاکہ آپ بہترین زندگی جی سکو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بہترین زندگی حاصل کریں، اور بہت سے لوگ ہیں جو کھوئے ہوئے ہیں، وہ مسیح سے واقف نہیں، سو آئیے دنیا میں جا کر ان کے لیے ایک زندہ پیغام بن جائیں، اور ہر وقت منادی کرتے رہیں، اور لفظ صرف اس وقت استعمال کریں جب ضروری ہو، اپنے رویوں اور اعمال سے منادی کریں۔ دیکھیں، اپنے الفاظ کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں، لیکن آپ مستقل مزاجی کے اعمال سے بحث نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے سنا؟ شاید اب ایک ایسی خاتون ہے جس کا خاوند غیر نجات یافتہ ہے، اور آپ اسے انجیل کی منادی کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور وہ آپ کی بات پر توجہ نہیں دے رہا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 5 سال کے لیے آپ اپنے گھر میں مستقل مزاجی سے روح کے پھل ظاہر کریں، اور آپ اس کی توجہ حاصل کر لیں گی۔ آپ کہیں گی 5 سال؟ او میرے خدا، آپ کو اور صبر کی ضرورت ہے۔ لیکن سچ میں ایسا ہی ہے جیسے پولوس تھسلنیکیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، بالکل جیسے میں یہاں اوہائن اور کلوئن اور معلوم نہیں، اور کہہ رہا ہے، دیکھیں بہترین زندگی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، محبت کو پہن لو، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرو، ہر ایک دوسرے کی ترقی کرے، ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ بہت صبر سے رہو، ہمیشہ اپنے مزاج کو اپنے قابو میں رکھو، مہربانی ظاہر کرنے پر کمر بستہ رہو، نیکی کرو، اور پھر وہ کچھ بہت طاقتور باتیں کہتا ہے جو روح کے پھلوں کا حصہ نہیں ہے، لیکن مجھے بہت پسند ہے۔ ہر بات میں خدا کا شکر کریں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، ہمیشہ شکر گزار ہوں، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آپ جانتے ہیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بدترین مسئلہ ہے، تو آپ کا مسئلہ شاید حقیقی طور پر آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے، پھر میرا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ شاید وہ طریقہ عمل ہے جو اس مسئلے کی وجہ سے آپ نے بنایا ہوا ہے۔ اب یاد رکھیں، میں تھکی ہوئی ہوں، کیا وہ میرے لیے اسے آسان بنائیں گے؟ مہربانی ہے، اور مہربانی رحم ہے، اور مت پوچھیے، ہم خدا کے رحم کو پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ او میرے خدا، رحم کتنا شاندار ہے، کیونکہ ہم غلطیاں کر سکتے ہیں اور خدا بس ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ کبھی ہمیں اپنی زندگی سے الگ نہیں کرتا، کیونکہ ہم سب کچھ اس طرح نہیں کرتے جس طرح وہ ہم سے چاہتا ہے۔ اس کی شفقت ہر روز نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ہر روز رحم کا نیا کوٹا تیار کرتا ہے، کیونکہ کل والا تو ہم پورا استعمال کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ کو اٹھنے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ اس قدر اہم ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور کچھ وقت خدا کے ساتھ گزاریں، لیکن میں صبح اٹھنے والی نہیں۔ اچھا،
تو کیا آپ ایک مکمل طور پر خوفناک اور بدترین دن گزارنا چاہتی ہیں؟ تو آپ کو پھر کچھ کرنا چاہیے کہ دن کا آغاز درست ہو۔ میرا مطلب ہے اگر آپ وہ لوگ ہیں جو زیادہ وقت نہیں گزار سکتے تو 5 منٹ لیں یا 3 منٹ یا کچھ بھی، مجھے نہیں معلوم، اپنے آپ کو خلوت خانے میں بند کریں اور 5 منٹ کے لیے دعا کریں، صرف یہ کہ خدا میری مدد کر، میری مدد کر، میں محبت کو پہننا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ گھر سے نکلوں اور لوگوں سے اچھا سلوک کروں۔ خدایا میرے مسائل ہیں جو مجھے چڑچڑا بنا دیتے ہیں، لیکن یہ مجھے دوسروں پر غصہ نہ نکالنے دے۔ منصوبہ بنائیں کہ کس طرح باہر جا کر خود کو قابو میں رکھیں۔ آپ میں سے کتنے سوچتے ہیں کہ یہ ایک اچھا عام فہم مشورہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے محسوسات کے مطابق چلتے ہیں۔ مجھ پر اتنا سارا دباؤ ہے اور میں اچھا محسوس نہیں کر رہی، میں اپنے رد عمل کو کنٹرول نہیں کر سکتی، میرے مسائل ہیں جن کے بارے میں میرے احساسات ٹھیک نہیں، ہر ایک کے مسائل ہیں۔ آپ اکیلے نہیں جو مسائل کا شکار ہیں، یہاں موجود ہر ایک کے مسائل ہیں۔ آپ کے مسائل چاہے کیسے بھی ہو، شاید اس وقت اس جگہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے مسائل آپ سے کہیں بدتر ہو۔ رحم ایک خوبصورت چیز ہے۔ آئیے متی 11:28 دیکھیں۔ میں صرف آپ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہوں کہ اچھے بنیں۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں ایک مطلبی مسیحی تھی۔ خیر کم از کم میں اس کا اقرار تو کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کے پاس چرچ والا چہرہ ہے اور آپ اسے نکالتے اور جیسے ہی چرچ کے دروازے پر پہنچتے ہیں پہن لیتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، یسوع تیرا شکر ہو، خدا کو جلال ہو، ہاللیلویہ، آمین 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 آمین۔ لو یو پاسٹر، لو یو بہن، لو یو بھائی، آمین۔ اور پھر آپ گھر جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ سمجھتے نہیں ہیں، میں ان تمام مسئلوں سے اکتا چکی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں چرچ میں ڈیو کے ساتھ کھڑی تھی اور میرے ہاتھ گاتے ہوئے ہوا میں بلند تھے، اور ذہن میں سوچ رہی تھی اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے کھانا پکاؤں گی تو آج انہیں ایک نئی بات ملے گی۔ خود تو ہر وقت فٹ بال کے میچ پر میچ دیکھتے رہتے ہیں اور میں گھر کا سارا کام کرتی رہتی ہوں، میں اس سب سے تھک گئی ہوں، تنگ آ گئی ہوں، سب کچھ تجھے دیتی ہوں۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں؟ یسوع ہمارے لیے اتنا پرکشش کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یہ سب ہے۔ لہٰذا اگر وہ ہمیں بطور اپنے نمائندے استعمال کر رہا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو اپنے رویے سے اس کی طرف راغب کریں، تو پھر ہمیں بھی اسی طرح بننا ہے۔ بہترین چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بگڑی ہوئی دنیا میں جائیں اور روح کے پھل ظاہر کریں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کو اپنے اوپر سے گزر جانے دیں کہ وہ ناجائز فائدہ اٹھائیں، میں خدا کی طرح بننے کا کہہ رہی ہوں۔ ضرورت پڑنے پر یسوع نے لوگوں کو صاف صاف بولا بھی، وہ لوگوں کے ساتھ سیدھی بات کرنے والا تھا اور اس نے انہیں اپنی زندگی سے باہر بھی نہیں کیا۔ آج صبح میں اس بارے میں سوچ رہی تھی اور خیال ہے کہ لوگوں کو سزا دینے کا بنیادی طریقہ معاف نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد دیواریں بنا لیں، اور جب وہ ہمارے طریقے سے کام نہیں کرتے تو ہم انہیں اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی اس کو اپنی زندگی سے باہر رکھ سکتے ہیں۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دوں گی، تم مجھے دوبارہ تکلیف دو گے۔ خیر آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ دلی زخم اٹھانے کو تیار نہیں تو آپ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ لوگوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیتے ہیں تو خود کو بھی قید کر لیتے ہیں۔ آپ پسند کریں یا نہ کریں، آپ کو دلی زخم اٹھانا ہوں گے، لیکن خدا آپ کا شافی ہے، وہ آپ میں رہتا ہے، اور کوئی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کرے وہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ متی 11:28 یسوع نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میں تمہاری روح کو آسودگی، تسکین اور تازگی دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم، فروتن، حلم مزاج ہوں، اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، آسودگی، تسکین اور تازگی اور بحالی پائیں گی، اور آپ کی روحوں کے لیے برکت بنائے گا۔ کیونکہ میرا جوا ملائم ہے، فائدہ مند ہے، سخت، چھبنے والا، تیز دھار، دبانے والا نہیں بلکہ آرام دہ ہے، خوشگوار، مہربان ہے،
اور میرا بوجھ ہلکا، اٹھانے میں آسان ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے اس سے کیا سیکھا؟ یسوع بالکل سادہ اور ساتھ رہنے کے لیے آسان تھا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ کے ساتھ رشتے میں رہنا کتنا آسان ہے؟ صلہ، رکیں اور سکون سے اس پر غور کریں۔ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ کے ساتھ چلنا آسان ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جس سے آپ کو خوش کیا جا سکتا ہے؟ کیا چیز آپ کو شادمانی عطا کرے گی؟ کسی شخص کو کیا کچھ کرنا پڑے گا کہ اس سے پہلے کہ آپ کے کیے گئے غلط اور برے کاموں کو معاف کر سکیں؟ آج میں نے کچھ مقدسین کو چھیڑ دیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، تھوڑا اور، میرے پاس ابھی صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ ڈیو کے ساتھ چلنا ہمیشہ ہی بہت آسان ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ میں بہت سے برسوں تک اس قدر سخت مزاج اور ساتھ چلنے کے لیے بہت مشکل تھی۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے خوش رکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آپ سے خوش نہیں تھی۔ میں خود کو پسند نہیں کرتی تھی اور کسی اور چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتی تھی۔ اور جب رحم کی بات آتی ہے، اگر آپ اپنے لیے خدا کے رحم کو قبول نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی لوگوں کے لیے رحم دل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ خدا کی مہربانی کو قبول نہیں کرتے تو آپ بھی مہربان نہیں ہو سکتے۔ ہم وہ نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز کا آغاز خدا کے ساتھ آپ کے رشتے سے ہوتا ہے۔ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے؟ وہ کوئی سخت مزاج مالک نہیں ہے۔ وہ رحم دل، مہربان، نیک، معاف کرنے کو تیار، اور اس کے ساتھ چلنا آسان ہے۔ یسوع نے کہا، میرے پاس آؤ، میرے ساتھ چلنا آسان ہے، میں تمہاری زندگی میں آرام لاؤں گا، میں تم پر دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ جب بھی تم کوئی غلطی کرو تو میں تمہیں برا محسوس نہیں کراؤں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب تم کوئی غلطی کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، میں اسے معاف کروں گا اور کہوں گا کوئی مسئلہ نہیں، سب غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے جوائس، اگر ہم اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو لوگ تو ہمارے اوپر سے گزر جائیں گے۔ خیر ہاں، وہ وقت بھی ہے جب آپ کو لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر میرا ایک ملازم ہے جو مسلسل کام پر دیر سے آتا ہے تو مجھے ہر روز اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے آخر کہنا ہوگا اگر آپ دوبارہ لیٹ ہوئے تو آپ کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا، اور یہ میں ان کے فائدے کے لیے کروں گی، لیکن میں ان وقتوں کی بات کر رہی ہوں جب لوگ صرف کچھ بگاڑ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غلطی نہیں کہ وہ سب کچھ نہیں بن سکتے جو میں چاہتی ہوں کہ وہ کسی خاص دن ہو۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ جانتی ہیں کہ ہماری ضروریات ہر روز بدلتی ہیں۔ ایک دن آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے اور اگلے دن مجھے چھونا بھی نہیں۔ مجھے چھونا بھی نہیں۔ اور وہ بیچارہ کہے گا دیکھیں بہنوں، میری طرف دیکھو، آج میں ایک لمحے کے لیے آپ کی طرف آؤں گی اور آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی۔ اگر آپ میری بات سنیں تو سچ میں آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو خوش رکھنے کا کام ہے اپنے خاوند کو آزاد کریں، لیکن کیا اسے مجھے آپ کہیں گی لیکن کیا اسے مجھے خوش نہیں رکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں کہ آپ کو کہاں سے آغاز کرنا ہے، وہ سب کرنے سے جس سے آپ اسے خوش رکھیں۔ دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگی روح کے پھلوں سے معمور ہو کر گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وقت سے پہلے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہر طرح کے حالات میں ہماری مدد کرے۔ جو ہمیں مسئلہ کھڑا ہونے کا انتظار کر کے اسے حل کرنے کی دعا نہیں مانگنی، اگر ممکن ہو تو وقت سے پہلے دعا کریں، اور پھر شاید مسئلہ ہو ہی نہ۔